بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کیا ہے۔ آج پاکستان میں ہم 9واں روزہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ 9ویں سحری ہے یہ ہمارے شان رمضان کا بطور مجموعی آج 17th ایڈیشن ہے، 17ویں نشریات ہے ہماری سحر و افطار ملا کے الحمدللہ۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج ماہ مبارک کے پہلے عشرے کا آخری روزہ اختیار کیا جائے گا۔ وہاں پر آج 10 رمضان المبارک متحدہ عرب امارات اور قطر اور ایران اور کئی ممالک میں آج 10واں روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ آپ روزانہ شان سحر 2:45 پر ARY ڈیجیٹل پر دیکھتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے اس بزم کا آغاز کیا ہے اور سورہ مطففین کی آیات سے انہوں نے ابتدائی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اکثر ایسا لگتا ہے کئی چیزوں کے بارے میں کہ یہ تو اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہاں یہ اچھی چیز نہیں ہے، کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، لیکن جب قرآن کریم کی مختلف آیات دیکھتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا برا جانا ہے کہ اس پر باقاعدہ آیات نازل ہوئی ہیں اور تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ ناپسند ہے۔ انہی میں سے ایک کام ایسا لگتا ہے بظاہر کہ ناپ تول میں کمی، جس سے پوچھیں سب کہیں گے کہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر قرآن کریم کی ایک سورہ ہو اور اس سورے کی ابتدائی آیت بالکل پہلی آیت یہ ہو کہ ویل ہو، یعنی بڑی خرابی ہے، ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، تو اگین اب اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ایک چھوٹے منصب پہ بیٹھا کوئی شخص اسی بارے میں کہے کہ یار آپ نے یہ کیا ہے اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوگا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہی الفاظ کوئی ایک بہت بڑے منصب کا آدمی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا، یہ بہت خرابی اس معاملے میں، اس کو زیادہ سیریس لیں گے۔ رب کردگار قرآن کریم میں اس سورے میں اور بالکل ابتدائی آیات میں کہہ رہا ہے، بظاہر ہم تو یہ مناظر دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے ناپ تول کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کم زیادہ، اور انفارچونیٹلی ہم ظاہر ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ماہ مبارک میں جب زیادہ خریدار بازاروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری شکایات عام ہے، جی کم لے لیا، کم دے دیا، ناپ تول میں ڈنڈی مار دی، جی یہ نیچے ویٹ رکھ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ قرآن کریم کی اس سورے کی ابتدائی آیت میں رب کریم کہہ رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، اور اس کو آگے فردر ڈسکرائب بھی کیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی ڈبل سٹینڈرڈز کی قرآن نے بات کی، اس کو فردر ایکسپلین کیا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب اپنا فائدہ ہوتا ہے، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ اور اگین اب اس کو آپ اپلائی کر دیجئے اور فیلڈز میں بھی، مجھے علماء کرام سے ان کی گفتگو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جب اس انداز سے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کا صرف ایک لٹرل میننگ نہیں ہوتا ہے کہ ترازو ہے اور اس میں کم زیادہ، اس کی پھر آپ انٹرپریٹیشن کرتے چلے جائیے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، اچھا بھائی یہ اگر آپ نے مجھ سے خریدنی ہے، میں نے آپ سے خریدنی ہے تو یہ معاملہ ہوگا، بیچنی ہے تو یہ معاملہ ہوگا، ڈبل سٹینڈرڈ۔ تو جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن آگے کیا کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اس طرز کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں گویا ایک خبردار کیا جا رہا ہو یا بیدار کیا جا رہا ہو، وارن کیا جا رہا ہو کہ کہا، جس کا ترجمہ ہے کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟
کیا انہیں اندازہ نہیں کہ بعد میں ہونے والا کیا ہے؟ کیا ان کو دے تھنک دے ایزیلی گیٹ اوے وتھ اٹ کہ بس کر لیا اور بات ختم ہو جائے گی, چیپٹر یہاں پہ کلوز ہو جائے گا؟ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ اور آگے فرمایا یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے, کب جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے, کس دن ان کو اس ساری چیزوں کا, یعنی جو بظاہر ایک ناپ تول میں ایک ڈنڈی لگ رہی تھی صرف, اس کا انجام کتنے سخت ترین انداز سے ہوگا, کس دن؟ لیوم عظیم, اس عظیم دن کے لیے, اس بہت بڑے دن کے لیے. روز قیامت کو بڑا دن اس بنا پر کہا گیا ہے کہ ظاہر تمام انسانوں اور جنوں کا حساب خدا کی عدالت میں بیک وقت لیا جا رہا ہوگا. اور کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ جس دن عالم کیا ہوگا, یوم یعنی اس دن, یوم یقوم الناس لرب العالمین, یہ وہ دن ہوگا جب سب کے سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ایک عجب, پتہ نہیں اللہ جانے کیا منظر ہوگا. ظاہر ہے روز محشر یا جہنم سے متعلق کوئی بھی منظر اس کی منظر کشی کر ہی نہیں سکتا, یا جنت کی خوبصورتیوں سے متعلق بھی کوئی بھی منظر اس کی منظر کشی کر ہی نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی کوئی آپ تصویر کشی کر ہی نہیں سکتے, ہم تو صرف ریلیٹ کرنے کے لیے ایک بات کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ کیا ان کو خیال نہیں اس دن کا جو بہت بڑا دن ہے, اور جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہاں تک قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے, اور آگے کے پھر آیات میں ترجمہ اس طرح کا آتا ہے کہ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. یہ لفظ آیا کلا انا کتاب الفجار لفی سجین, یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. اور وہ جس طرح شب قدر کا نہیں آتا وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہاں ہے وما ادراک ما سجین, تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ایام کے صدقے میں مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس دن کہ جب ایک عجب عالم ہوگا, جب سب لوگ رب کائنات کے حضور پیش ہوں گے, اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حوالے سے خاص طور پہ بات آئی, تو اگر میں اور آپ ہم کسی بھی حوالے سے تجارت کے شعبے سے منسلک ہیں تو اللہ ہمیں اس حوالے سے اور بطور مجموعی اللہ تعالیٰ ہر اس ایسے عمل سے ہم دور رہیں جو کہ روز محشر جس کے بارے میں کہا گیا لیوم عظیم, وہ بڑا دن جب سب اب رب کائنات کے سامنے پیش ہوں گے, اس دن ہمارا معاملہ خیر کا ہو انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.